سنیے تو کہ ناظرین، درشک گण، سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو اقتدار آبدی کا پرخلوص آداب، سلام علیکم، ست شری اکال اور بہت بہت گڈ ڈے۔ ہم اس وقت جڑ رہے ہیں بڑی ہماری عزیز بڑی بہن ہیں ثریا آپا، ثریا صادق صاحبہ، اور ان کے ساتھ ہمارے عارف صادق صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ بذات خود سنیتوں کے لیے نئے نہیں ہیں بالکل بھی۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنے پروگرام کیے ہیں ادب کے سلسلے میں، اور مشاعروں وغیرہ کے پروگرامز جو ہیں اس میں بھی یہ پیش رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ دونوں کو آداب و سلام عرض کرتا ہوں، اور برائے کرم اپنے تاثرات فوراً بسم اللہ کیجئے۔ آپا سے گزارش ہے۔ اقتدار آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے آپ نے پلیٹ فارم سے ایک چھوٹا سا افسانہ سنانے کے لیے، تو اس کے لیے میں آپ کی بے حد مشکور ہوں، اور آپ سننے والوں سب کو میرا سلام، آداب اور ست شری اکال۔ بہت شکریہ۔ اب میں چونکہ اس معاملات میں جاہل ہوں بالکل، تو میں ہمیشہ سہارا لیتا ہوں اپنے عارف بھائی کا، کہ جو ادبی حلقوں سے اتنا مانوس ہیں اور اتنا زیادہ ان کا علم ہے کہ وہ گھنٹوں علمی دائرے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اپنی بیگم کے بارے میں انہیں بات کرنی ہے اور ان کے ادب کے اوپر، تو میں بھائی عارف صادق کو سلام عرض کرتا ہوں اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے اس بات کو بڑھائیں۔ بہت شکریہ اقتدار بھائی، آپ کا بھی اور آپ کے سننے والوں حضرات کا بھی۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے آپ کی توسط سے وقتاً فوقتاً آپ کے جو سننے والے ہیں ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آج میرے لیے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہے نا محاورہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ جی تو آپ کی اگر اہلیہ ہوں ادب کے میدان میں، یا کوئی خاتون ہوں تو شوہر ہوں، تو ان کے لیے بات کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا بات کہی جائے کیا نہ کہی جائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ان کے انٹرویو کا اہتمام کیا ہے۔ تو میں مختصراً بتا دیتا ہوں آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو، بسم اللہ، کہ ان کا جو بطور ادب کی طالبہ کے یا ادب سے دلچسپی رکھنے کا جو ان کا اور جو مطالعے کا سلسلہ ہے، وہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ 45-50 سال تک پھیلا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس میں 40 سال کے قریب ایسا عرصہ تھا جب انہوں نے اپنی میٹرک کے زمانے سے لے کر کالج کے زمانے تک، اور کالج کے زمانے سے لے کر یونیورسٹی کے زمانے تک، اور پھر اس کے بعد تھوڑا وقفہ آیا جب ہم لوگوں کی شادی ہوئی، بچے جو ہیں ان کے معاملات میں مصروف ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود جو ان کی ایک بہت ہی اچھی بات جو میں اپنے میں پیدا نہیں کر سکا، وہ یہ تھی کہ انہیں کتابوں کا بہت شوق تھا پڑھنے کا، اور یہ ہمیشہ اچھی کتابیں جو ہیں ان کے لیے ہم کوشش کرتے تھے۔ میں اگر اوورسیز جاتا تھا یا دوست احباب سے بھی، تو اچھی کتابیں جو ہیں نا وہ ہم ڈھونڈ نکالتے تھے یا منگوا لیتے تھے، خرید لیتے تھے، اور یہ بہت باقاعدگی سے انہوں نے مطالعہ کیا۔ خاص طور پہ جو ترقی پسند ہمارے یہاں ادیب تھے، اس میں چغتائی تھی، کرشن چندر تھے، سعادت حسن منٹو تھے، ان کو انہوں نے بڑا تفصیل سے پڑھا، ناول کو پڑھا، جو پھر اس کے بعد کے لکھنے والے لوگ تھے ان کو پڑھا، اور پھر تھوڑا سا ان کا جو تھا رجحان جو تھا وہ تصوف کی طرف ہو گیا، تو انہوں نے بانو آپا کو پڑھا، اشفاق احمد صاحب کو پڑھا، ممتاز مفتی کو، قدرت اللہ شہاب کو، اور پھر انہوں نے بابا یحییٰ خان کو بھی پڑھا، لیکن بہت جلد ان سے ناراض ہو گئیں، اور اب میرے ساتھ ان کے موضوع پر بحث ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمارے پاس ان کی کتابیں تھیں اور ہم نے ان کو بھی پڑھا۔ تو اس طریقے سے تھوڑا جو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جو دونوں ہمارے ہم مکاتب فکر ہیں، ایک تو ہمارا مطلب بلکہ تینوں کہنا چاہیے، ایک تو کلاسیکل جو ادب ہے ہمارے چلا آ رہا ہے، پھر اس کے بعد ترقی پسند ادیبوں نے جو کچھ لکھا، پرٹیکولرلی جو افسانے میں لکھا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ہاں یہ لوگ
شامل ہوئے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے, جنہوں نے تھوڑا سا اس میں تصوف کا ٹچ دیا اپنے افسانوں میں, تو ان سب کو انہوں نے, آپ سمجھ لیجئے کہ 40 سال سے زیادہ عرصہ تک ان کا مطالعہ کیا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہانیاں لکھنی شروع کی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ, جو اب اتفاق سے ہم آسٹریلیا میں آئے تو اردو سوسائٹی بنائی اشرف شاہ صاحب, ڈاکٹر شبیر حیدر صاحب نے, اور مسز کنیز فاطمہ علی نے, باقی بہت سارے احباب تھے. تو اس میں بھی موقع ملا باقی لوگوں کے افسانے سننے کا, شاعری سننے کا, ادب کے ساتھ رابطہ رکھنے کا. پھر اس میں بھی مطالعے کا شوق جو تھا وہ ساتھ میں بڑھتا رہا. تو وہاں ان کو ابتدا میں موقع ملا, چند سال پہلے اپنی کچھ کہانیاں جو تھی انہوں نے شروع کی وہاں سے. جی. پھر اس کے بعد انہوں نے, ان کے جو تھے افسانے کچھ جو تھے وہ پاکستان میں اردو ڈائجسٹ میں چھپے, اور وہ لاہور سے شائع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ ریسنٹ جو ہے, مور ریسنٹ جو ہے وہ کولاج نکلتا ہے کراچی سے, ادبی رسالہ. اقبال نظر صاحب مشہور ہمارے پاکستان کے شاعر تھے, نظر امروی صاحب ان کے بیٹے, ان کے دوسرے بھائی یہاں پہ ہیں ہمارے, بہت ہی عزیز دوست ہیں, جاوید صاحب. تو ان کے بھیجے گئے, تو وہ وہاں کولاج میں ان کے افسانے چھپے ہیں. ابھی ریسنٹلی جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو اردو انٹرنیشنل کی جو ادبی نشستیں تھیں ماہانہ وہ بند ہو گئیں. تو اس کے بعد اشرف شاہ صاحب نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے زوم پہ شروع کیا یہ سلسلہ, اور آپ بھی اس کا حصہ تھے. جی. اور اس میں ایک سلسلہ جو بہت اچھا رہا, وہ ہم نے افسانے پہ ورک شاپ بھی کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے مختصر افسانہ جو ہے اس کی طرح ڈالی گئی. انہوں نے مختصر افسانے پہلے نہیں لکھے تھے, یہ روایتی افسانے, لیکن اس میں زیادہ تر سماجی موضوعات پہ ہی ان کے ہوتے ہیں, اور کنٹمپریری موضوعات پہ. تو انہوں نے 2 افسانے جو ہیں وہ ان پروگراموں میں مختصر افسانے جو ہیں وہ بھی پڑھے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان میں بہت بڑے ادیب لکھنے والے ہمارے انڈیا سے, پاکستان سے, امریکہ سے, اور یہاں سڈنی سے شامل تھے, جنہوں نے ان کی تحریروں کو نہ صرف پسند کیا بلکہ سراہا. جو اس کی, ان میں جو تکنیکی خوبیاں تھیں, اور ان کا جو اسلوب تھا, جس کو ہم تو, یہ تو ہمیشہ اس کو بہت سادہ کہتی ہیں کہ میں تو بہت سادہ سماجی کہانیاں لکھتی ہوں. تو بہرحال انہوں نے اس کو پسند کیا. اور اس پروگرام میں بھی انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جیسا آپ سے بات ہوئی تھی کہ یہ جو ریسنٹ افسانے انہوں نے لکھے ہیں, جن کو آپ مختصر افسانے کہہ سکتے ہیں, ان میں سے ہی ایک کہانی جو ہے وہ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ اور آپ کے ناظرین کی جو ہے وہ نظر کریں گے. بہت شکریہ عارف بھائی, اور اتنی خوبصورتی سے آپ نے چند منٹوں میں اس پورے اپنے طرح سے ایک افسانہ بیان کر دیا ہماری آپا کے لیے. تو اب میں بغیر تاخیر کے گزارش کروں گا سریہ آپا سے کہ آپ اپنا افسانہ شروع کریں برائے کرم. بسم اللہ کیجئے. چلیے. نہیں, عارف صاحب نے جو تعارف کرا دیا میرے خیال میں وہ کافی کمپریہنسو ہے. اس کے بارے میں وہ مجھ سے بہتر, میں شاید اس طرح سے اپنا تعارف نہ کرا سکتی جس طرح انہوں نے کروایا ہے. تو اگر آپ کہیں تو میں پڑھنا شروع کروں؟ جی ہاں, بسم اللہ. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے افسانے کا عنوان ہے کباڑیا. شرفو الدین عرف شرفو اس بستی کا پرانا باسی تھا. بستی کیا تھی؟ چند سو کچے پکے بے ترتیب مکانوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی آبادی, جس کے زیادہ تر مکین محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے تھے. کنجڑے, کسائی, دھوبی, دہاڑی دار مزدور اور اس قبیل کے دوسرے لوگ. شرفو کا بچپن یتیم خانے میں گزرا. 18 سال کی عمر میں جب وہ یتیم خانے سے نکلا تو یوں سمجھو ایک چھوٹی جیل سے بڑی جیل میں آ گیا. تعلیم کے نام پر اسے تھوڑی بہت چوب تو تھی, مگر اتنی نہیں کہ عزت کی روٹی کما سکے. یتیم خانے کی زندگی نے اسے چھوٹی سی عمر میں سمجھدار بنا دیا تھا. جلد ہی اس نے اپنے لیے جگہ بنا لی. بیرا گیری سے لے کر لانڈری بوائے, اخبار کا ہاکر, سنما گھر کا گیٹ کیپر, غرض چھوٹے موٹے کام کر کے جب اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تو اس نے پھلوں کا ٹھیلا لگانا شروع کر دیا. مگر اس میں ایک مسئلہ تھا کہ پھل جلدی خراب ہو جاتے تھے. کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کباڑی کا کام کرے گا.
पिछले कुछ अरसे से शरफू ने इस बस्ती में आकर कबाड़िये का काम शुरू कर दिया था। सारा दिन बस घूम फिर कर पुरानी चीजें सस्ते दामों खरीदता और शहर जाकर बेच देता। कभी कभार कोई अच्छा पीस मिल जाता तो अच्छे दाम मिल जाते। अकेली जान थी और कोई खास खर्चा नहीं था, जिंदगी मजे से गुजर रही थी। शरफू का सबसे अच्छा दोस्त कमाला था, जो रिक्शा चलाता था और अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस बस्ती में रहता था। शरफू और कमाले का दिल पसंद मशगला शुगल बस्ती के चाय खाने में बैठकर डबल चाय पीना था। अगर कभी कभार कुछ फालतू पैसे होते तो सस्ती शराब की भट्टी से ठरा खरीद कर पीते। पीने के बाद कमाला तरंग में आ जाता, शरफू के कंधे पर हाथ मारकर कहता, देख वे शरफू, तू ऐसा कर, अब ब्याह कर ले। क्यों? शरफू पूछता। देख, जब शाम को आदमी काम से थका हारा घर आता है तो जोरू के हाथ की पकी हुई रोटी खाकर सारी थकान दूर हो जाती है। अच्छा, शरफू कहता, भाई कमाले, मेरी 2 कुड़ी की औकात है, मुझे रिश्ता कौन देगा? कमाला कहता तो ठीक है। कमाला उदास हो जाता और बात आई गई हो जाती। बस्ती में जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रहती थी। कभी कभार कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता, वरना आमतौर पर अमन ही रहता। बस्ती में गुंडों का एक गिरोह भी था जिसके सुरगना का नाम मौजूद था, और जो आमतौर पर उस्ताद के नाम से जाना पहचाना जाता था। बस्ती के तमाम गुंडे और मवाली उसके शागिर्द थे। शराब पीकर दंगा फसाद करना उनका आए दिन का काम था। उस्ताद मौजू ने बस्ती में सस्ती शराब की एक भट्टी बनाई हुई थी। इसके अलावा एक जुआ खाना भी चला रखा था। जब कभी मुखबरी होने पर पुलिस छापा मारती तो खूब पकड़ धकड़ होती। बस्ती के खामोश माहौल में हलचल मच जाती। कुछ दिन इस मामले पर खूब चहम गोइयां होती, फिर माहौल ऐसा हो जाता जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये एक सर्द और तारीख रात थी। शरफू सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। कौन है बे? शरफू ने पूछा। दरवाजा खोलो, मैं हूं कमाला। दरवाजा खुलते ही कमाला तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ एक जवान और खूबसूरत लड़की थी जो बेहद खौफजदा थी। शरफू ने दरवाजा बंद कर दिया। कमाले, ये क्या किस्सा है? शरफू ने पूछा। कमाला कहने लगा, देख शरफू, मैं सवारी की तलाश में फिर रहा था कि ये लड़की अचानक मेरे रिक्शे के सामने आ गई। उस्ताद मौजूद के गुंडों ने किसी दूर दराज इलाके से इसे अगवा किया। 4 दिन तक कमरे में बंद रखा। यूं ही इसे मौका मिला, वहां से भाग निकली। कमाला थोड़ी देर के लिए रुका और फिर बोला, देख शरफू, मैं बाल बच्चों वाला हूँ, इसको घर नहीं ले जा सकता। तूने कभी ना कभी तो शादी करनी है। ये भले घर की लड़की है और इस मामले में इसका कोई कसूर नहीं। लड़की को पकड़ और यहाँ से निकल। ठीक है, शरफू ने कहा। इस मामले को काफी अरसा गुजर गया। कभी कभी कमाला शरफू के बारे में सोचता। एक दिन कमाला चाय खाने में बैठा था कि अचानक शरफू आ पहुंचा। साफ सुथरी पैंट शर्ट, साथ ही नया नकोर रिक्शा। कमाला अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। क्यों वे शरफू, तू बहुत खुश दिखाई दे रहा है, भाभी को साथ नहीं लाया? आज चाय नहीं पिलाओगे? शरफू ने कहा। जरूर, कमाली ने लड़की को चाय लाने के लिए कहा। जब चाय आ गई तो कमाली ने फिर बेताबी से पूछा, शरफू, तू भाभी को साथ क्यों नहीं लाया? शरफू ने इत्मीनान से चाय का घूंट भरा। एक लम्हे के लिए चुप रहा, फिर सर उठाकर कमाली की तरफ देखा, मुस्कुरा कर कहा, देख कमाले, मैं कबाड़िया हूँ, सेकेंड हैंड माल अपने पास नहीं रखता। कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए तो पैसे खरे कर लेता हूँ। जी इकरार क्या भाई, बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अब मैं खामोश हो गया हूँ क्योंकि महो हो गया आपके इस अफसाने में। तो अब मंजर कशी को तो मैं इतना उससे महसूस हुआ हूँ और अभी तक उसकी ताजगी और गर्मी जो है मुझे महसूस हो रही। तो मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूँ आपा उतना कम होगा। लेकिन ये कि अब असली में जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग, तो मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत ये अफसाना है और कोशिश की है कि आपकी इबारत भी उस पर आए। और हालांकि
وہ اس طریقے سے نہیں دکھا پا رہے ہیں جس طرح سے میں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی مین مقصد تھا کہ آپ کی آواز اس میں آئے اور آپ اپنے کھلے دل سے اس کو ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. اور اب ہم گزارش کریں گے اپنے ناظرین سے، اپنے درشک گڑوں سے کہ وہ info@sunniyato.com پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بتائیں کہ ہماری آپا کا فرخ صادق صاحبہ کا ثریا فرخ صادق صاحبہ کا یہ افسانہ انہیں کیسا لگا، اور آئندہ ہم آپ کو پھر مدعو کریں گے آپ کے دوسرے افسانے کے لیے. اور عارف بھائی سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کب یہ ممکن ہوگا. اس کے علاوہ میں باقی عارف بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات بتائیں. شکریہ اقتدار بھائی. اصل میں جیسے میں نے تعارف میں کہا تھا کہ ان کا جو مین فوکس ہے وہ معاشرتی مسائل اور جو ہمارے ہم ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کے کردار، واقعات، سانحات جو کچھ ہوتے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ ادیب ہو، شاعر ہو، وہ اپنے معاشرے، اپنے ماحول، اپنے ارد گرد ہی سے مختلف واقعات، کردار اور مختلف چیزوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں لکھتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک ٹریجڈی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یا دیہات کے رہنے والے ہیں یا شہروں کے غریب علاقوں کے رہنے والے ہیں، اور افسانے میں جس طرح کے کریکٹرز کا ذکر کیا گیا ہے جی ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اپنی ذات سے آگے نہیں سوچ سکتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بلکہ ایک میں بس سبیل تذکرہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ہم دونوں ابھی بیٹھے جی ایک راجیہ سبھا پہ دیکھ رہے تھے، عرفان صاحب کا ایک انٹرویو ایک انڈیا کے انٹلیکچوئل صاحب کا کر رہے تھے. جی جی تو انہوں نے صحیح معنوں میں جب ہم نے ان کو سنا تو اپنی کمائیگی کا بھی احساس ہوا، اور بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ہماری سمجھ میں آئیں کہ آدمی جتنا زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے، جتنا اپنے معاشرے کو زیادہ گہری نظر سے تفصیل سے دیکھتا ہے، پھر اس میں سے ایسے کردار منتخب کرتا ہے جو جن سے آپ معاشرے کی کسی اچھائی یا کسی برائی کو ظاہر کر سکیں. تو یہ جو ہے یہی ادب یا جو ہے تخلیقی کام کا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ سورس ہوتا ہے، یا اس کو انکریج ہوتا ہے اس سے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سامعین کو آخری وقت تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. جی صحیح بات. اور جو انہوں نے آخر میں اس کو جو کلوجر جس کو آپ کہتے ہیں جی تو وہ اس کا جو ہے یہ بڑا پاورفل ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگرچہ مختصر افسانہ ہے، لیکن تکنیکی اعتبار سے اور موضوع کے اعتبار سے اور بیانیے کے اعتبار سے یہ بے حد مؤثر افسانہ ہے. جی ہاں، بہت شکریہ. یہی میں بھی عرض کرنے والا تھا کہ آپا نے جو اس کا آخری جملہ ہے کہ دیکھ فلانے میں کباڑیا ہوں نیا مال نہیں دیکھتا پرانا مال لیتا ہوں. اب یہ ہر ایک آدمی اپنے طریقے سے اس کو سمجھے گا اور آگے اس بات کو بڑھائے گا. اور یہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے جو کہ آپ مزاحیہ بھی لے سکتے ہیں اس کو، ایک بہت اس میں آپ بہت گمبھیر مقصد بھی ہو سکتا ہے، اور اسے ایک دوسری طرف سے دیکھا جائے تو اس کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. اور تیسرا ایک پہلو ہے، یہ تیسرا کیا چوتھا پہلو یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کچھ اور گڑبڑ اس نے کیے ہوں، اور وہ تو یہ بہت خوبصورت. یہ افسانے کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک ایسا موڑ پہ لا کے ختم کر دیں کہ ہر قاری اپنے حساب سے اس کے بارے میں سوچے کیا آگے. بٹ اس بات پہ بھی مجھے خوشی ہوئی، اور ہمارے باقی سننے والے حضرات نے بھی اس بات کو سراہا کہ انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس زبان کو، اس ماحول کو، ان کیریکٹرز کی سائیکی کو انہوں نے
برقرار رکھا ہے. تو یہ ایک مطلب ہے لکھنے والے کی میچورٹی کہہ لیں یا ان کا جو ہے گہرائی کہہ لیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ کی جو اپنے کریکٹرز کے بارے میں ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کیونکہ یہ جتنا اچھا کھانا بناتی ہیں افسانہ بھی اتنا اچھا لکھتی ہیں, تو میرے لیے تو ڈبل بہت. جی بےحد شکریہ آپ کا اور آپ کے ناظرین کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے ادب کی خدمت کا موقع دیتے. بےحد شکریہ. بہت شکریہ اقتدار, بہت شکریہ. جی ہاں, بہت شکریہ آپ سب کا, آپ دونوں کا اور ہمارے ناظرین کا, درشکوں کا, کہ وہ انہوں نے اپنا وقت ہم کو دیکھنے سننے میں لگایا. اور پھر ایک بار میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات, اپنے وچار اس پہ بھیجیں info@sunyatod.com. اور اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سب سے ودا لیتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ, بائے بائے, آل دا بیسٹ. خدا حافظ.